اسپرٹ کی بات کر رہا تھا صدف عبدالبار، تو جب یہ میڈل جیتنے کی اطلاع پہنچی تو نیرج چوپڑا کی والدہ جو تھیں شی سیڈ کہ ہمارے لیے یہ جو چاندی کا تمغہ یہ بھی سونے کے برابر ہے، اور یہ ارشد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہمارا ہی بچہ ہے. تو جسٹ امیجن دا کائنڈ آف لو دیز پلیئرز شیئر. مطلب اسپورٹس مین اسپرٹ اسے کہتے ہیں. ملکوں کی بات نہیں کر رہا، اگر وہاں پر عوام کی بات کریں تو عوام کے اندر جذبات اچھے پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان دونوں کی اگر ہم بات کریں تو جب نیرج نے میڈل جیتا تھا اور ارشد اگر وہاں پر موجود نہیں تھے تو ہی مینشن دیٹ کہ میں چاہتا کہ اگر ایشیا سے اور یہاں سے ہمارے پڑوسی ملک سے وہ ہوتے ارشد ندیم تو دیٹ وڈ ہیو بین گریٹ. تو یہ بڑا اچھا اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. اور دیکھیں جو ایتھلیٹ ہوتا ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو ٹف ٹائم کون دے سکتا ہے اور کون زبردست پرفارم کرتا ہے. تو نیرج کو یہ آئیڈیا تھا. اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ارشد ندیم کی کامیابی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ اب بہت ہم سب ایکسائٹیڈ ہیں. ہم چاہتے تو ہم یہ تھے کہ ہم خود ارشد سے ساری صورتحال پہ بات کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے 14 اگست پہ سارے مل کر یہاں پر گولڈ میڈل کی جشن جو ہے وہ منائیں گے. تو ان کے کوچ سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سلمان صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جب ہم سب سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ارشد نے جو بیسٹ تھرو پھینکی وہ 92.97 میٹر کی تھی. اس کے بعد بھی دوسری جو ان کی بیسٹ ہے وہ بھی 90 کو کراس کر گئی ہے. سو یہ جو کامیابی ہے اس کے پیچھے محنت بھی بہت ہے ان کی. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اتنی دور تھرو پھینکیں گے اور کیا امیدیں تھیں؟ جی میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جو ہمارا جیولن تھرو کا فائنل ہوا ہے پیرس میں، ہم اس بلیف کے ساتھ یہاں پہ گئے تھے کہ یہاں پہ ٹف کمپٹیشن ہوگا. آبویسلی 4 ایتھلیٹس تھے اور جن میں نیرج چوپڑا جو سابقہ اولمپک چیمپئن ہے وہ بھی تھے. ایویڈنٹلی جو آج ارشد نے تھرو کی اور وہ تھرو دوسرے راؤنڈ کی چوتھی باری پہ جو اس نے تھرو کی وہ اس نے اولمپک ریکارڈ بھی کیا جو کہ 2.5 اولمپک ریکارڈ سے آگے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہمارے باقی کے کمپیٹرز تھے ان سے بھی تقریباً 3 میٹر آگے جیولن پھینک دیا. اب اگر آپ جیولن تھرو کو سمجھتے ہیں تو 3 میٹر اتنے بڑے کمپٹیشن میں جو بندہ آگے پھینک جائے، جو ایتھلیٹ آگے پھینک جائے، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، پاکستان کی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ہمارا سر نگوں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. وی آر ہمبل ان وکٹری. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی بہت خوش ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اپنا کام کریں گے اور آگے بھی ہم ایتھلیٹک کے فیلڈ میں کام کرتے رہیں گے. اچھا بٹ صاحب، ہم وہاں پر دیکھ بھی رہے تھے کہ یو آر اوور ویلمڈ ود جوائے، اور آپ وہاں پر موجود تھے سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. ایک چیز ذرا ہم سمجھنا چاہیں گے کہ میں اور صدف یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر بات کیا کرتے تھے کہ یہاں پر وسائل نہیں ہیں، اتنی ٹریننگ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، جبکہ انڈینز کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں، باقی فن لینڈ والے کیسے کر رہے تھے، باقی ملکوں کے ایتھلیٹس کیسے ٹرین کر رہے تھے، ایک ایک چیز کا بایو میکینکس کا کس طرح سے خیال کر رہے تھے. تو اس کے باوجود اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ پورے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیسے ممکن ہوا یہ؟ آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ایتھلیٹک کے سسٹمز ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں اور وہ کہ مطلب پروونشل لیول کے اوپر اسپورٹس بورڈ ہیں، فیڈرل لیول کے اوپر بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ سے کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے اور خصوصی طور کے اوپر ایتھلیٹکس پہ اور وہ اسپورٹس جو کہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں ان کو، ان کے ایتھلیٹس کو اور اس ٹیلنٹ کو مواقع دینے چاہیے، کمپٹیشنز کے دینے چاہیے، ٹریننگ کے دینے چاہیے، کوچز کو کرنا چاہیے. اب یہ جس لیول کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں باقی لوگ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اپنے طور کے اوپر جیسے ہم نے ایک یہ پروجیکٹ چلایا اور یہ 4-5 سال کا پروجیکٹ تھا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے اونچے اور سب سے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. لیکن یہ ہماری محنت کا بھی ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا صلاح، وہ بھی ہماری محنت اس نے قبول کی. تو آبویسلی محنت کرنی ہے اور محنت ایک طریقے سے کرنی ہے اور وہ طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا اور ہمیں اپنے سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے احباب اختیار ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ سسٹم کو ڈیولپ کریں گے صوبائی سطح پہ بھی
اور فیڈرل سطح کے اوپر. بریلینٹ. تھینک یو سو مچ سلمان بٹ صاحب. اور زائب یہ وہ لمحہ ہے. اچھا میں اس ساری صورتحال میں سب کی نظریں ٹی وی پر تھیں, ہم دیکھ رہے تھے اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ 90 کو کراس نہ کر جائے, لیکن ارشد کی وہ تھرو جو انہوں نے پھینکی ہے اس نے ریکارڈ بھی بنایا. اتنا اسٹریسفل یہ ایونٹ ہوتا ہے نا بیسکلی کہ آپ مطلب آپ سوچیں کہ دوسری تھرو میں اپنی پہلی تھرو ضائع گئی, دوسری تھرو میں انہوں نے یہ کر دیا, اس کے بعد سمجھیں کہ 12 ایتھلیٹس تھے, پھر اس کے بعد وہ نمبر کم ہو کے 8 تک گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے چل کے یہ سلسلہ رہا. شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی یہاں پر موجود ہوتے ہوئے, تو وی ور ڈسکسنگ دیٹ کہ کس طریقے سے یہ وکٹری ہو سکتی ہے. شاہد صاحب ہم تو توقع یہ کر رہے تھے کہ کوئی بھی میڈل آ جائے تو بہتر ہے. ایون یہ کہ صدف آنیئر کہہ رہی تھیں کہ میڈل گولڈ انشاءاللہ جیتے گا, تو آئی واز تھنکنگ کہ شاید میں بھی وی آر آسکنگ فار ٹو مچ, بیکاز ہم نیرج کو بھی دیکھ رہے تھے, اس کی تیاریوں کو, باقی اینڈرسن پیٹرز کا بھی ہم نے ریکارڈ دیکھا ہوا تھا, لیکن ارشد نے وہ کر دکھایا جو کہ سوچا بھی نہیں تھا. یقیناً بہت ہی حیران کن کارکردگی ہے. اور جب آپ بتا رہے ہیں کہ کل شام جب ہم ملے تھے آفس میں, تو اس وقت مجھے بھی یہی اندازہ تھا کہ بہت بھی اگر ارشد نے جیتا تو برانز میڈل جیتیں گے. اور جو لائن اپ تھی, جتنے بڑے بڑے ایتھلیٹ تھے وہاں پہ, اور سب سے زیادہ نیرج چوپڑا کہ جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنی ٹریننگ پر, اور ابھی وہ 60 دن کی ٹریننگ 3 ملکوں میں, فن لینڈ, جرمنی اور ٹرکی میں کر کے آئے ہیں. اس کے باوجود اور اسی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اگر برانز بھی ارشد نے جیت لیا تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن دوسری ہی تھرو 92.97 کمال ہی کر دیا, بہت ہی حیران کر دینے والی. اور ان کے کوچز جب یہ کہہ رہے تھے کہ 92-95 میٹر پھینکیں گے وہ تھرو, ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا, تو مجھے مطلب ہنسی آ رہی تھی اور تھوڑا سا تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ یا تو بہت ہی معصومیت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 95 میٹر پھینکیں گے, یا واقعی ان کو اتنا. لیکن شاید صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جب انہوں نے لاسٹ تھرو اپنی پھینکی نا چھٹی 91.79 میٹرز, تو اس وقت یہ اندازہ بھی سب کو ہو گیا تھا کہ جو وہ تھرو تھی وہ فلوک نہیں تھا, کہ وہ ایک دفعہ ہونے والا واقعہ نہیں تھا, یعنی کہ انہوں نے اپنی کنسسٹنسی بھی دکھائی, پلس ہز باڈی لینگویج ایز ویل. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کوئی بھی 90 کو نہیں چھو سکا, اور انہوں نے 91.79 اور 92.97 کر دی. کمال ہی ہے. اور جو ان کا اعتماد تھا, جو ان کے کوچز کا اعتماد تھا, وہ واقعی ہم لوگوں کو اتنا اعتماد نہیں تھا, لیکن ان کے کوچز کو تھا. یقیناً انہوں نے جو تیاریاں کی ہوں گی ان کی وجہ سے ان کو یہ اعتماد آیا ہوگا. اور جس طرح کافی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں اور ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی تھرو کر سکتا ہے, تو واقعی ان کا اعتماد اور ارشد کی محنت, ان کے والدین کی دعائیں, پوری قوم کی دعائیں, پوری قوم کی توقعات تھیں کل سے کہ وہ کوئی نہ کوئی میڈل جیتیں گے. اور ہی واز سو فوکسڈ. ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ارشد کے چہرے پر جو ایک سکون, ایک اطمینان تھا, اور باقی جو ایتھلیٹس تھے جتنا لمبا وہ رنر اپ لے رہے تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے لمبا دوڑتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن ارشد نے بڑی کنسسٹنٹلی اپنی ساتھ تمام تر جو ان کی اٹیمپٹ تھیں وہ ہم نے دیکھی, سوائے ایک جو کینسل ہوئی. تو نیرج کلوز آئے, ظاہر سلور میڈل انہوں نے حاصل کیا, لیکن ان کی بہت ساری اٹیمپٹ کینسل بھی ہوئی. تو اتنی ٹریننگ کے بعد اور ارشد کی جس طرح کے حالات میں ٹریننگ ہوئی ہے, تو اسے ہم کیا کہیں, اسے ان کا ٹیلنٹ کہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے جو کمال دکھایا ہے. شاہد صاحب ٹیلنٹ بھی ہے, ہارڈ ورک بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا اپنا فوکس تھا. مین چیز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں فوکس, اس کی باڈی لینگویج, جتنا کانفیڈینس تھا اس کو کہ اس کو یقین تھا کہ وہ ایک بڑا میڈل جیتنے جا رہا ہے. کل رات کو پھر نیرج کی کوچ نے اور نیرج نے خود بھی یہ کہا کہ ان کو گروئن انجری تھی, جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ رن اپ تو لے رہے تھے, لیکن جب وہ فالو تھرو میں جا رہے تھے تو وہ بار بار گر رہے تھے, ان کا پیر لائن سے دوسری طرف جا رہا تھا. اور انہوں نے ہمیشہ جب بھی ٹریننگ کی ہے, اور ان کے جرمن کوچ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فالو تھرو میں دونوں ہاتھوں کے اوپر گرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, اس سے تھرو اچھی ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں ہاتھوں پہ گر تو رہے تھے, لیکن ان کا پیر ساری تھروز میں آپ دیکھیں کہ وہ لائن سے کراس کر رہے تھے. اور موسٹلی ایک آدھی دفعہ ایسا ہوا, تو یہ محنت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, بہت ہی خوشی کی بات. اور شاہد صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ میں تو ان ایتھلیٹس کو دیکھ رہا تھا, جیسے گریناڈا کے ایتھلیٹ تھے یا فن لینڈ کے تھے, وہ تو اپنے آپ کو پورا کینینز تھے, وہ اپنے آپ کو پورا پروپیل کر رہے تھے. مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نیزے سے زیادہ یہ پہلے وہاں پر پہنچ جائیں. لیکن ارشد ہی واز جسٹ لائک اے سپر جمبو ایئر کرافٹ, کہ ہی ہیڈ ٹو کنٹرول ہمسیلف.
کہ ہاں ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو بایو میکینک ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جو نیرج کا کوچ ہے وہ ایکچولی کوچ نہیں ہے جیولن کا, وہ بایو میکینک ایکسپرٹ ہے جو باڈی موومنٹ کے اوپر ساری اس کو ٹریننگ کرواتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے, آپ کی باڈی موومنٹ, آپ کی ویلوسٹی جو آپ جس سے آپ نیزہ پھینکتے ہیں, ٹریجیکٹری جو جس لیول پہ جس اینگل پہ آپ پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن میاں چنو کا ایک آدمی ویلوسٹی, ٹریجیکٹری, فوکس, یہ مائنڈ اور لک سر, ساری چیزیں مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی, جہاں پر سینٹی میٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ایوری تھنگ کاؤنٹس. اور دوسرا آپ یہ سوچئے کہ ہم یہاں پر تذکرہ کرتے تھے 1960s میں کہ محمد بشیر نے ایک میڈل لیا تھا, ٹھیک ہے, کانسی کا میڈل. 1988 میں حسین شاہ نے میڈل لیا تھا, کانسی کا میڈل. آپ سوچئے اس ایونٹ کو جو لاسٹ انڈیویجول میڈل تھا اس کو لیے ہوئے بھی کتنا 36 برس کا عرصہ ہو گیا, اور اس بار گولڈ میڈل لیا ہے وہ بھی اولمپکس میں. تو یہ تو رہتی دنیا تک یاد رہے گا سب کو, بہت بڑی بات ہے. اور اس کو یعنی اس سینچری کی بیسٹ پرفارمنس اگر جیولن میں کہیں, دراصل جیولن پہلے 90s تک بلکہ 96 تک ڈفرینٹ قسم کا جیولن یوز ہوتا تھا اولمپکس میں, وہ تھوڑا لائٹ ہوتا تھا, اور اسی لیے چیکوسلوواکیا کی یان زیلیزنی 98.48 96 اولمپکس میں پھینکا تھا. پھر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کہا کہ تو بہت دور جا رہا ہے, اس کو ری ڈیزائن کریں. انہوں نے تھوڑا سا اس کو ہارڈ کیا, یعنی تھوڑا سا ویٹ اس کا بڑھایا, جس کی وجہ سے 90 بھی کراس کرنا. اور جب کامن ویلتھ گیمز میں 2022 میں برمنگھم میں جب ارشد نے 90.18 کیا تھا تو بہت سے لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی تھی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی فاؤل پلے ہے, کوئی اس میں جیولن میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی یہ ڈرگ انہانسنگ یوز کر رہے ہیں. کافی چیزیں, کافی تعجب کی بات ہوئی تھی. لیکن جب ایک دفعہ ایک آدمی فیئر اسکوائر 90.18 کر سکتا ہے تو پھر وہ 92.97 بھی کر سکتا ہے. اور پوری دنیا کو ثابت کر دیا ارشد نے کہ اونلی منی کی ناٹ بائی اے گولڈ میڈل. اور شاہد صاحب, جس طرح ہمارا قومی پرچم لہرایا, جو اس وقت ہم سب کی ایز اے نیشن جذبات تھے, اور ابھی بھی ہم وہ کہتے ہیں نا, ایک تو سب سے پہلے تو ہم اسے پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کے ارشد ندیم نے, ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے. وہ کنٹریز جو اس دوڑ میں ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل لینے ہیں, ان کے ہاں تو یہ لمحات کتنی بار وہ اس کو کہتے ہیں نا, they live this moment for so many times. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس پر اور دیگر اسپورٹس پر پیسہ لگائیں, جو ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا. آج ارشد نے اپنی کیپیسٹی میں, انڈیویجول کیپیسٹی میں محنت کر کے اپنے ٹیلنٹ سے دکھا دیا کہ قوم کو خوشی دینا کتنا ضروری ہے ان حالات میں, اور پاکستان کا نام دنیا میں اس طرح اونچا کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کرکٹ, دیگر اسپورٹس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ محنت نہیں ہوتی, باتیں ہوتی ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ ایز سچ. بہت ٹیلنٹ ہے. علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ ذرا نم ہوتی یہ مٹی بہت زرخیز ساقی, نہیں اقبال نا امید اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہوتی یہ مٹی بہت زرخیز ساقی. بہت کچھ کرنا چاہیے اور اب اس پہ بلڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاسٹ میں جو بھی کچھ ہو گیا, اب اگر اگلے اولمپکس تک 2028 کے ہم کم از کم 2 میڈل ونرز اور پروڈیوس کرنے میں, 2 سے زیادہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ ہم نہضت القوم تھوڑی دیر تک تو اس پہ جشن مناتے ہیں, اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن ہمیں اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا چاہیے. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ سوری ٹو انٹرپٹ, کہ ہمیں جو اس نیگلیجنس جن کی جانب سے رہی اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ارشد ندیم کی انڈیویجول پرفارمنس ہے اور سب کو اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے جو لوگ اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے. تو باقی لوگوں کو, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بچہ دیکھیں گولڈ میڈل جیت کے آ گیا. وہ تو اس کی انڈیویجول پرفارمنس, اس کی کیپیسٹی, اس کی اسکل سیٹ تھا کہ اس نے کیا. آپ نے کیا کیا؟ دیٹ شوڈ بی دا کوسچن. بالکل. پچھلے 2-3 سال سے ارشد کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اس نے محنت کی, لیکن اس کو ایتھلیٹکس فیڈریشن کے جیسے اکرم سائی صاحب کا بلا شبہ رول ہے اس میں. شافی صاحب پرانے, ان کے اکرم سائی صاحب نے اس کے لیے جو جیولن کا جو انتظام کیا وہ ایک بڑی بات تھی. لیکن ابھی 1 سال پہلے تک وہ جیولن کے لیے پلر ٹو پوسٹ دوڑ رہا تھا. ابھی کچھ 6 مہینے پہلے اس کو ساؤتھ افریقہ کا کوئی ویزا نہیں دے رہا تھا, تو اس کو کافی مشکلات تھیں. اس کے باوجود اس نے اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے یہ سب کچھ اچیو کیا. تھوڑا بہت اس کو جو ساتھ دیا اکرم سائی صاحب نے اور صافی صاحب نے اور دوسرے جو ان کے کوچ ہیں سلمان بٹ نے, ان لوگوں نے دیا ساتھ.
لیکن زیادہ ساتھ ہونا چاہیے. اور اب ہمیں اس کے اوپر مین چیز یہ کہ ہمیں اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا چاہیے. میں کل چائنا کے صدر کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ مجھے گولڈ میڈل چاہیے, مجھے یو ایس اے سے اوپر چاہیے چائنا. تو جب ملک اتنے ترقی یافتہ ملک, اتنے ریسورس والے ملک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم, اگر ان کو ہم میچ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے کم از کم 10% یا 15% جا کے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے 2-3 گیمز بہت اچھے ہیں. نور دستگیر بٹ ویٹ لفٹنگ میں بہت ہی اچھے ہیں. فیڈریشنوں کی چپکلش نے ان کو اولمپکس میں نہیں جانے دیا. وہ کامن ویلتھ گیمز کے میڈلسٹ ہیں. اسی طرح ہمارے باکسرز بہت اچھے ہیں, ہمارے ریسلرز بہت اچھے ہیں, ہمارے شوٹرز بہت اچھے ہیں. ہمارے شوٹنگ کے نیشنل چیمپئن کو ویپن لانے کے لیے ڈیوٹی اس کی ویو آف کرنے کی, جس کی وجہ سے تو آپ ان چیزوں سے, اور پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ جس کی ساری ذمہ داری ہے اولمپک چیمپئنز, ریجنل چیمپئنز پروڈیوس کرنا یا ان کو ڈیولپ کرنا, اس نے 2 سال قبل 38 کروڑ روپے گورنمنٹ کو واپس کر دیے کہ ہمارے پاس استعمال نہیں ہو رہا ہے. صحیح بات, کیا یہ بڑا المیہ ہے.